بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ کامیابی کے لیے کتنا ٹیلنٹ چاہیے؟ کامیابی کے لیے آپ کو کتنے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے تو کیا آپ پھر بھی کامیاب بن سکتے ہو؟ کیا وسائل کے بنا اور مسائل کے ساتھ کامیابی ممکن ہے؟ مسٹر بین کو بولنے میں دقت آیا کرتی تھی، وہ بنا بولے ہی پوری دنیا پر راج کر رہا ہے۔ مہاتما گاندھی بنا پیسے، دولت، شہرت، گاڑی اور بنگلے کے صرف ایک دھوتی پہن کر انڈیا کا باپ اور دنیا کا عظیم لیڈر بن گیا۔ حاجی عبدالوہاب نے بنا پیسے، بنا عالم اور مفتی بنے دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت حج کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا مرکز بنا ڈالا۔ نک ووجیسک بنا ٹانگوں اور بازوؤں کے پوری دنیا گھوم چکا ہے، لاکھوں لوگوں سے مل چکا ہے۔ نک کو دیکھنے کے لیے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کی کمزوری ہی اس کی سب سے بڑی خوبی بن چکی ہے۔ ول روجرز بڑی خراب انگلش بولا کرتا تھا، اس کے باوجود تقریر کرنے کا معاوضہ 1000 روپے فی سیکنڈ لیتا تھا۔ برگھم ینگ صرف 11 دن اسکول گیا تھا مگر اس پر 11,000 کتابیں لکھی گئیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ان کا بڑے لوگوں سے واسطہ نہیں ہے، وہ لکھے پڑھے کم ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ کم عقل ہیں، وہ خوبصورت نہیں ہیں، ان کے ماں باپ سادہ ہیں، پہنچ نہیں رکھتے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوست، اگر آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہو کہ منی، ٹائم، فیم، ٹیکنالوجی، کانٹیکٹس، ڈگریز اور سکلز کے بغیر آپ کامیاب نہیں بن سکتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ٹیلنٹ کے کامیاب بن سکتے ہو۔ اگر آپ کا ٹیلنٹ زیرو ہے پھر بھی کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے میں ایسی 12 چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن کے لیے زیرو ٹیلنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1، ویو پوائنٹ۔ ایک مرتبہ چوہے اور ہاتھی کی لڑائی ہو گئی۔ چوہا ہاتھی سے پنگا لے کر بہت خوش تھا۔ سب نے چوہے کو ڈرایا، سالا تو گیا، تو مر گیا، تو نے پنگا کس سے لیا ہے، اتنے بڑے ہاتھی سے؟ چوہے نے کہا ہاتھی بڑا ہے اس لیے تو میرا کام آسان ہے۔ ہاتھی اتنا بڑا ہے کہ اگر میں آنکھیں بند کر کے بھی ہاتھی کو شوٹ کروں گا تب بھی میرا نشانہ ضائع نہیں جائے گا۔ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ پازیٹیو ویو پوائنٹ۔ دوست، اس میں کوئی خرچ نہیں لگتا۔ ایٹیٹیوڈ از الٹیٹیوڈ۔ ایک مرتبہ جوتے بنانے والی کمپنی نے اپنے مینیجر کو بھیجا کہ فلاں علاقہ دیکھ کر آؤ کہ ہمارے کتنے جوتے وہاں بک سکتے ہیں۔ مینیجر اس علاقے کو دیکھنے کے بعد آ کر کہنے لگا، مر گئے بھائی مر گئے، وہاں تو ہمارا ایک بھی جوتا نہیں بکے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ تو جوتا ہی نہیں پہنتے۔ جب ایک دوسری کمپنی نے اپنے مینیجر کو وہاں بھیجا تو مینیجر نے آ کر کہا، مبارک ہو سب کو، ہمارے سارے جوتے اسی علاقے میں بک جائیں گے کیونکہ وہاں پر ایک بھی آدمی جوتے نہیں پہنتا۔ نظر بدلنے سے نظریہ بدل جاتا ہے، نظریہ بدلنے سے حالات بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، ٹائم پنکچویلٹی، ٹائم کنٹرول۔ دنیا کا ہر شخص کام پر ٹائم سے آ سکتا ہے، اپنے ٹائم کو ایفیکٹو بنا سکتا ہے، اپنے کام کو ٹائم پر شروع کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں۔ چاہے کوئی انگوٹھا چھاپ ہو یا پڑھا لکھا، دونوں ٹائم پر آ سکتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، مالک ہو یا مزدور، انجینئر ہو یا ڈاکٹر یا کوئی اور، سب ہی کام پر ٹائم سے پہنچ کر پورے ٹائم پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے زیرو ٹیلنٹ ریکوائرڈ ہے۔ جو شخص ٹائم کنٹرول کرتا ہو اس سے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
ٹائم پر نہ پہنچنے سے تو ٹرین بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کئی دن اور کئی مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ ریسورسفلنس کا قانون کہتا ہے کہ آپ صرف ٹائم کو کنٹرول کریں، بنا ٹیلنٹ کے سب کچھ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ٹائم تو برف کی طرح ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پگھلتا رہتا ہے، چاہے اس سے پانی ٹھنڈا کر لیا جائے، ورنہ برف تو ضائع ہو ہی جائے گی۔ ٹائم پنکچویلٹی، ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کنٹرول کسی ڈگری، کسی اسکل اور کسی ٹیلنٹ کے محتاج نہیں۔ نمبر 3، کریڈیبلٹی۔ پوری دنیا سچے، مخلص اور ایماندار شخص کو اپنا بزنس پارٹنر بنانا چاہتی ہے، کریڈیبل شخص کو اہم ذمہ داری سونپنا چاہتی ہے۔ کریڈیبل آدمی خود بخود کامیاب ہو جاتا ہے۔ کریڈیبل شخص کو مواقع بھی دوسروں کی بنسبت زندگی میں زیادہ ملتے ہیں۔ ایتھکس، موریلٹی، پرنسپلز پر قائم رہنے کے لیے کیا کسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے؟ کریڈیبل شخص بننے کے لیے کیا جیل جانا پڑتا ہے؟ ڈگریاں لینی پڑتی ہیں؟ وعدہ پورا کرنے میں کون سا خرچ لگتا ہے مگر اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا؟ چاہے رنگ کالا ہو یا گورا، ڈگری ہو یا نہ ہو، کپڑے استری ہو یا نہیں، بندہ کریڈیبل بن سکتا ہے میرے دوست۔ نمبر 4، اسٹرگل، ہارڈ ورک۔ کامیابی کے لیے ٹیلنٹ کی نہیں بلکہ تھوڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسٹرگل اور ہارڈ ورک تو عقل مند اور کم عقل دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ پڑھا لکھا اور انگوٹھے چھاپ بھی کر سکتا ہے، ڈگری والا اور بنا ڈگری والا بھی کر سکتا ہے۔ کوشش اور محنت تو چیونٹی بھی کرتی ہے، درخت بھی کرتا ہے، بادل بھی کرتے ہیں، دریا بھی کرتا ہے۔ پتھر کو مورت بننے کے لیے چھینی اور ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے ابن آدم، حالات کو اجازت دو کہ وہ تم پر ہتھوڑی اور چھینی سے وار کرے تاکہ آپ نکھر جائیں مورت کی طرح۔ اے بیج، تم ٹیلنٹ کو چھوڑو، بس خود کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قدرت تمہیں خود درخت بنا دے گی۔ نمبر 5، باڈی لینگویج۔ جسمانی زبان، اشاروں کی زبان۔ یہ زبان تو دنیا کا ہر شخص بول سکتا ہے۔ مسٹر بین بنا بولے ہی آپ کو ہنسا سکتا ہے، رلا سکتا ہے، آپ سے سب کام لے سکتا ہے۔ بچے بھی مسٹر بین کے کارٹون بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ چارلی چیپلن کا نام بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، وہ بھی اپنی باڈی لینگویج کی مدد سے سب کچھ حاصل کر پایا، دنیا کو اپنا گرویدہ بنا پایا۔ باڈی لینگویج سے ہی آپ دوسروں کو عزت دیتے ہو، اپنے اخلاق بہتر کرتے ہو۔ باڈی لینگویج میں کون سا خرچ لگتا ہے میرے دوست؟ مفت کے خزانے کا استعمال کرو خوب۔ نابینے، گونگے، بہرے، معذور، بیمار، ان پڑھ، کم عقل، سب تو کامیاب ہوئے ہیں، دنیا بھری پڑی ہے دوست ان مثالوں سے۔ نمبر 6، وائٹل پاور۔ آپ تو پوری کی پوری طاقت ہو، پاور ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، طاقت کا خزانہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ جب بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا تو ماں نے اکیلے ہی گاڑی کو اٹھا کر سائیڈ پر پھینک دیا۔ آپ تو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہو۔ دوست، کبھی بھی خود کو کم نہ سمجھنا، آپ جو بھی ہو کامل اور مکمل ہو۔ میں ٹیلنٹ کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف ٹیلنٹ کے آسرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ آپ کو رب نے عطا کر رکھا ہے، اس کا بس صحیح استعمال کریں، زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 7، پیشن، انٹرسٹ، جنون، شوق۔ اگر آپ کسی بھی چیز میں یا کام میں شوق پیدا کر سکتے ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ جنون اور شوق کسی ٹیلنٹ کے محتاج نہیں۔ یہ ضروری نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس ڈگریز زیادہ ہیں، جو زیادہ عقل مند ہے، اس کے پاس جنون اور شوق بھی زیادہ ہو۔ اس کا تعلق رنگ، پیسے، کپڑے سے نہیں ہے میرے دوست۔ نمبر 8، لرننگ کیپیبلٹی۔ اگر آپ سیکھنے کے جذبات رکھتے ہو تو پھر آپ پوچھ کر ہی جلد آگے نکل سکتے ہو۔ سیکھنے، پوچھنے اور جاننے کا جذبہ آپ کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لرننگ، ٹریننگ اور کوچنگ ناکام کو کامیاب بنانے کا بہترین گر ہے۔
نمبر 9 پریپریشن. کہتے ہیں ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ. سخت محنت سے آپ ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو بھی ہرا سکتے ہو. ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ. آپ محنت سے ٹیلنٹ کو شکست دے سکتے ہو. اگر آپ ہوشیار نہیں ہو تو آپ تھوڑی تیاری زیادہ کر لیں، آپ ہوشیار لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے. نمبر 10 پرفارمنگ ایکسٹرا. یہ کرنے کے لیے بھی کسی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں. آپ اپنے درجن 13 کر لیں. آپ جتنے بھی پیسے لیتے ہو اس سے تھوڑا زیادہ کام کر کے دیں. ہمیشہ تھوڑا فالتو دیا کریں. اس دکان پر رش زیادہ ہوگا جو تھوڑا زیادہ یا فالتو دیتا ہوگا. نمبر 11 چیلنج. اگر آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آنے لگے پھر تو کامیابی آپ کی انگلیوں پر ناچے گی. چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو کسی ڈگری اور کسی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں. نمبر 12 پیشنس کنسسٹنسی. اگر آپ ہار نہیں مانتے اور اپنے خوابوں کو سچ کرنے میں لگے رہتے ہو تو آپ کو ناکام ہرگز نہیں کہا جا سکتا. صبر، استقامت اور استقلال جس شخص میں پایا جاتا ہے وہ ہیرے سے ہرگز کم نہیں. اس کوالٹی کے لیے بھی کسی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں.